پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ تھا، کمی تھی تو بس اولاد کی۔ کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوشخبری سنائی۔ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ایک دن اس آدمی کی بیوی اپنے گھر کی کھڑکی پر کھڑی تھی کہ اس کی نظر سامنے والے گھر پر پڑی۔ وہاں اس کو ایک سلاد کا پودا نظر آیا اور اس کا دل اس سلاد کے پودے کو کھانے کا کیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے وہ سلاد کا پودا لا کر دو۔ اس کے شوہر نے اس کو بہت سمجھایا کہ وہ گھر ایک چڑیل کا ہے، اگر میں وہاں سے سلاد کا پودا لایا تو وہ ہمیں مار ڈالے گی۔ لیکن اس کی بیوی نے ضد کی کہ اگر وہ اس کو سلاد کا پودا نہ لا کر دے گا تو وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ آدمی بہت پریشان ہوا اور وہ اپنی بیوی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ سلاد کا پودا لانے کے لیے اس چڑیل کے گھر گیا۔ جب وہ آدمی سلاد کا پودا توڑ کر لانے لگا تو چڑیل نے اس کو دیکھ لیا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آ کر پودا توڑنے کی؟ آدمی نے اس کو ساری بات بتائی اور کہا، میں بہت مجبور تھا۔ جب چڑیل کو پتہ لگا کہ ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو اس نے آدمی سے کہا، میں تمہاری جان ایک شرط پر چھوڑوں گی، اگر تم وہ بچہ مجھے دے دو۔ آدمی نے بہت سوچا اور بہت اداس ہو گیا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ دنوں بعد اس آدمی کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ جب چڑیل کو یہ پتہ لگا تو وہ بچی کو لینے کے لیے آ گئی۔ آدمی بہت مجبور تھا، اس نے بچی اس چڑیل کے حوالے کر دی۔ چڑیل اس بچی کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس کو جنگل میں ایک مینار میں بند کر دیا جہاں آنے جانے کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ چڑیل نے اس کا نام روپینزل رکھا۔ روپینزل بہت ہی خوبصورت تھی اور سب سے زیادہ خوبصورت اس کے بال تھے جو اس کی قد سے بھی زیادہ بڑے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ روپینزل بھی بڑی ہو گئی۔ وہ اس چڑیل کو اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اس نے چڑیل سے کئی بار مینار سے باہر جانے کی ضد کی، لیکن ہر بار چڑیل نے اس کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ باہر کے لوگ بہت ظالم ہیں، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ہر بار روپینزل چڑیل کی بات سن کر ڈر جاتی۔ وہ چڑیل روزانہ روپینزل سے ملنے آتی اور مینار کے نیچے کھڑے ہو کر آواز دیتی، روپینزل میری بچی، مجھے اوپر کھینچو۔ روپینزل اپنے سنہرے بال مینار سے نیچے گرا دیتی، جس پر چڑھ کر وہ چڑیل مینار کے اوپر آ جاتی۔ روپینزل کو گانا گانے کا بہت شوق تھا اور اس کی آواز بہت ہی سریلی تھی، جسے سن کر تمام پرندے اس کے پاس آ جاتے۔ ایک دن روپینزل گانا گا رہی تھی کہ اس مینار کے پاس سے ایک شہزادہ گزرا جو اس کی آواز سن کر مینار کے پاس آیا۔ اور جب شہزادے نے مینار کے اوپر سے بالوں کو نیچے آتے دیکھا تو ان کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ جب روپینزل نے شہزادے کو اپنے پاس دیکھا تو وہ بہت ڈر گئی۔ شہزادے نے روپینزل سے کہا، تم مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور اس طرح روپینزل نے شہزادے سے بہت ساری باتیں کی اور ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اس دن کے بعد شہزادہ روزانہ روپینزل کو ملنے آتا۔ ایک دن جب شہزادہ آیا تو وہ اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں چڑیل کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ چڑیل سیڑھیوں کی مدد سے اوپر آئی اور جب اس نے شہزادے کو اوپر دیکھا تو وہ بہت غصہ ہوئی اور غصے میں آ کر اس نے روپینزل کے سنہری بال کاٹ دیے اور روپینزل کو صحرا میں چھوڑ دیا۔ چڑیل نے شہزادے کو مینار کے اوپر سے دھکا دے دیا اور شہزادہ نیچے جھاڑیوں میں گرا۔ کانٹے اس کی آنکھوں میں لگنے کی وجہ سے شہزادے کی بینائی
چلی گئی۔ شہزادہ بینائی نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکنے لگا، اور ایک دن بھٹکتے ہوئے وہ ایک صحرا میں پہنچا جہاں اس کو ایک سریلی آواز سنائی دی۔ شہزادہ وہ آواز پہچان گیا اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے شہزادی کے پاس پہنچا اور شہزادی کی گود میں سر رکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی زور زور سے رونے لگی۔ اس کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پر پڑے، جس سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شہزادہ رپنزل کو اپنے ساتھ اپنے ملک لے گیا اور اس سے شادی کر لی۔ دونوں بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔